السلام علیکم ناظرین۔ وقت کے فرعون بھی جب طاقت کھو دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جایا کرتے ہیں، جس سے واضح پیغام ملتا ہے کہ بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو بہترین مراحل سے کیوں نہ گزرنا پڑے، انجام بہرحال برا ہی ہوگا۔ لیاری گینگ وار کے سربراہ انڈر ورلڈ ڈان عزیر بلوچ کے بارے میں آپ جانیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کسی فلمی انڈر ورلڈ ڈان سے کم نہیں تھا۔ عزیر بلوچ 10 اکتوبر 1977 کو لیاری کے علاقے سنگولائن میں پیدا ہوئے۔ مقامی کالج سے انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد کا نام تھا فیض محمد بلوچ، جو کہ ٹرانسپورٹ کا کام کیا کرتے تھے۔ سن 2000 میں آپ بھی والد کے ساتھ شامل ہو گئے کام کرنے کے لیے۔ آپ کے والد کو فیضو بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ سردار عبدالرحمن بلوچ، جن کو رحمان ڈکیت بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھتہ اکٹھا کرتے ہیں۔ آگے چلنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لیکن عزیر بلوچ کو یہ کام پسند نہ تھا۔ عزیر نے سیاست میں آنے کی ٹھانی اور 2001 میں الیکشن لڑا۔ پرویز مشرف کی جانب سے کرائے گئے پہلے بلدیاتی انتخابات میں ناظم ٹاؤن کا الیکشن لڑا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ سردار عبدالرحمن بلوچ، جو کہ اس کا رشتہ دار بھی تھا، وہ پہلے بھی اپنے گروہ میں شامل ہونے کی اسے پیشکش کر چکا تھا، لیکن عزیر بلوچ انکار کرتا رہا۔ 2003 میں آپ کی زندگی میں تبدیلی تب آئی جب رحمان ڈکیت کے مخالف نے آپ کے والد کو اپنے لیے بھتہ اکٹھا کرنے کہا، لیکن انکار پر اس کو قتل کر دیا۔ عزیر بلوچ نے قانونی راہ اختیار کی، مقدمہ درج کرایا، عدالت میں گئے، لیکن قانون طاقتور مجرم کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ انتقام کی آگ نے آپ کو رحمان ڈکیت کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ انتقام کی وجہ سے آپ اپنے گروپ کے سرکردہ لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اتنی جنون کے ساتھ کام کیا کہ آپ کو رحمان ڈکیت کا نائب سمجھا جانے لگا۔ 2008 میں رحمان ڈکیت کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ عزیر بلوچ نے اپنے گروہ کی کمان سنبھال لی۔ اس کا سب سے بڑا مخالف تھا ارشد پپو، جو کہ اس کے والد کا قاتل بھی تھا۔ عزیر نے پولیس کی مدد سے ارشد پپو، اس کے بھائی یاسر عرفات کو اغوا کرایا۔ پولیس کی وین میں لا کے لیاری کی گلیوں میں ہجوم نے اس کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی لاش کو جلا دیا گیا، جس ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے بعد اس کو گٹر میں بہا دیا گیا۔ ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی جس میں عزیر بلوچ ان کے سنوں سے فٹ بال کھیلتے دکھائی دیے۔ یہ غیر انسانی عمل تھا، لیکن اپنے سب سے بڑے مخالف کو ختم کرنے کے بعد عزیر لیاری کا کنگ بن بیٹھا، اور لیاری، جو کہ پاکستان کا بمبئی بنتا جا رہا تھا، انڈر ورلڈ کی سب سے بڑی جگہ، اس کی وجہ سے عزیر پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہونے لگا۔ عزیر کے والد کا تعلق ایران سے بلوچستان سے تھا، اور وہاں کی نیشنلٹی بھی آپ کے پاس تھی اور پاکستان کی نیشنلٹی بھی تھی۔ آپ کے بہت سے رشتہ دار ایرانی بلوچستان میں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت عائشہ، جس کا 17 سالہ بیٹا کسی وجہ سے انتقال کر گیا، اس کے نام پر عزیر بلوچ کو ایرانی ڈاکومنٹس بنا کر دیے۔ عزیر ایران آنے جانے لگا اور وہاں پہ اپنے کاغذات رینیو بھی کراتا رہا۔ ایرانی ایجنسیوں سے آپ نے تعلقات بڑھائے اور پاکستان کی ملٹری کے حساس معلومات ایران کو فراہم کی۔ لیاری میں ہونے والے ہر قتل کے پیچھے بالواسطہ یا بلا واسطہ عزیر بلوچ کا ہاتھ تھا۔ عزیر کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ 2003 میں ایس پی اسلم چودھری، جو کہ ایک دبنگ آفیسر سمجھے جاتے تھے، اس نے عزیر کو گرفتار کیا، لیکن جلد ہی بیل پہ رہا ہو گیا۔ 2014 میں سندھ حکومت نے ریڈ وارنٹ جاری کیے اور آپ کے سر کی قیمت رکھی 2 ملین۔ انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا آپ کو۔ 29 دسمبر 2015 کو انٹرپول کے ذریعے آپ کو اریسٹ کر کے پاکستان واپس لایا گیا۔ 30 جنوری 2016 کو پاکستان رینجرز نے آپ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ عزیر کے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں۔ کراچی میں ان کے جلسے پہ جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد بحفاظت گھر پہنچانے کی ذمہ داری عزیر بلوچ نے لی۔ ملٹری کورٹس میں عزیر بلوچ پہ مقدمہ چلا اور اسے 12 سال قید کی سزا دے دی گئی۔ عزیر کے معاملے پہ ایک GIT بنائی گئی تھی کہ جو رپورٹ پیش کرتی کہ عزیر نے کب سے کیا کیا جرائم کیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے GIT بنائی گئی، جس میں سندھ حکومت کے علاوہ رینجرز، ISI اور IFBIB کے لوگ بھی شامل تھے۔ جولائی 2020 میں یہ JIT رپورٹ ریلیز کر دی گئی۔
جس میں عزیر بلوچ نے اپنے 198 قتل کا اقرار کیا اور ارشد پپو کے قتل کا بھی اقرار کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ماہ میں 1 کروڑ 20 لاکھ بھتہ اکٹھا کرتا تھا، 20 لاکھ خود رکھتا اور 1 کروڑ آگے دے دیا کرتا۔ 2 رینجرز اہلکاروں کے ساتھ پولیس والوں کو بھی مارنے کا اقرار کیا۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے رپورٹ پبلش کی، لیکن وفاق کی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی زیدی نے اس کو ماننے سے انکار کر کے ایک اور ڈاکومنٹیشن پیش کی اور کہا کہ اصل رپورٹ یہ ہے، جس میں عزیر بلوچ نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کیا اور کہا بلاول ہاؤس کی تعمیر کے وقت زرداری کے حکم پر ارد گرد کے بنگلوں میں 15-20 لڑکے بھیجے، لوگوں کو ڈرایا اور انہوں نے اونے پونوں میں اپنے بنگلے زرداری کو بیچ دیے۔ علی زیدی کے مطابق پیپلز پارٹی کے حکم پر عزیر بلوچ نے کراچی میں دنگے فساد بھی کرائے۔ کراچی کی کباڑی مارکیٹ شیر شاہ میں ہونے والے قتلوں کا بھی اقرار کیا۔ اگر علی زیدی کے یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی یقیناً ایک دہشت گرد سیاسی جماعت کے طور پر بین ہو سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ عزیر بلوچ آرمی کی کسٹڈی میں ہیں اور ابھی ان پر 198 قتل کے مقدمات بھی چلائے جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ عزیر بلوچ کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیان کے دوران عزیر بلوچ بیٹھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزیر بلوچ نے لیاری میں اپنا سیاسی ونگ بنانے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اس کے سر سے ہاتھ کھینچ لیے۔ عزیر بلوچ کے اتنے عرصے آزاد رہنے کی وجہ اس کا پیسہ بھی ہے۔ 2015 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 421 ملین روپے کا مالک ہے عزیر بلوچ۔ آپ کی پراپرٹی کی بات کی جائے تو لیاری کے 4 منزلہ مینشن، جس کے اندر سوئمنگ پول بھی موجود ہے، 1.1 ملین درہم کا دبئی کے اندر ایک گھر، دبئی انٹرنیشنل سٹی میں 0.5 ملین درہم کا آفس، 0.9 ملین درہم کا بنگلہ، 0.6 ملین کا پلاٹ مسقط میں، اور چابہار ایران میں 10 ملین کی پراپرٹی موجود ہے۔ دبئی میں 4 بینک اکاؤنٹس اور اس میں موجود اربوں روپے آپ کی ملکیت ہے۔ اب عزیر بلوچ کو 12 سال کی قید ہو چکی ہے اور اس پہ قتل کے مقدمے بھی چلائے جائیں گے۔ کیا ہر فلمی ڈان کی طرح اس ڈان کا بھی دی اینڈ ہو چکا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔